ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا صحابی ہے، اس نے میرا اونٹ چوری کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو فرمایا کہ جاؤ تم 2 گواہ لے کر آؤ، جس طرح کہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ جبکہ اب وہ دعویٰ کر رہا تھا، وہ مدعی تھا۔ حضور نے فرمایا، اگر تم کہتے ہو کہ میرے اس صحابی نے تمہارا اونٹ چرایا ہے تو جاؤ 2 گواہ لے کر آؤ۔ 2 گواہ لے کر آ گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ وہ صحابی پکار کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا حکم مجھے سر آنکھوں پر، آپ کا حکم قبول یا رسول اللہ، لیکن میری ایک عرض ہے۔ جس اونٹ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کیا ہے، یا رسول اللہ، اس کو بلایا جائے۔ حضور فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تیری عرض قبول کرتے ہیں۔ اونٹ کو بلایا گیا۔ جب اونٹ حاضر خدمت ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یا بعیر من انا، اے اونٹ بتاؤ میں کون ہوں؟ فقال البعیر بلسان فصیح انت رسول اللہ حقا حقا، اونٹ بڑی فصیح و بلیغ عربی بول کر، خوبصورت زبان بول کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے سچے پکے رسول ہیں۔ اور اونٹ پھر کہتا ہے، یا رسول اللہ، اپنے صحابی کے ہاتھ نہ کاٹیے گا۔ اونٹ بول کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ بندہ جو آپ کے صحابی کے بارے میں کہتا ہے اس نے اونٹ چوری کیا ہے، یا رسول اللہ، یہ بندہ منافق ہے۔ اور شاہدان منافقان، اور جو 2 گواہ لے کر آیا ہے وہ بھی دونوں منافق ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے صحابی کے ہاتھ کٹوانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، لہٰذا اپنے صحابی کے ہاتھ نہ کاٹیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی یہ گفتگو سنی، اونٹ کو ایک طرف کیا، اپنے صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اونٹ بھی، جانور بھی تمہارے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ما لی من عمل کبیر، میرے پاس کو بڑے بڑے عمل نہیں، میں لمبے لمبے سجدے بھی نہیں کرتا، میں بڑے بڑی وظائف و عبادت بھی نہیں کرتا، صرف فرائض و واجبات کا لحاظ رکھتا ہوں، نفلی عبادتیں بھی میرے پاس نہیں۔ صرف میرا عمل یہ ہے کہ جب زمین پر بیٹھنے لگتا ہوں یا کھڑے ہونے لگتا ہوں، آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، اسی کی برکت سے جانور بھی میرے حق میں گواہیاں دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے بات کو سن کر، عرض کو سن کر ارشاد فرمایا، دم علی ذالک فإن اللہ تعالیٰ یبرئک من نار جہنم کما برئک فی دار دنیا من قط یدک۔ فرمایا، میرے صحابی، اس کو چھوڑنا نہ، اس درود پر ہمیشگی اختیار کرو۔ اس درود نے جس طرح دنیا کے اندر تمہارے ہاتھ کٹنے سے بچا لیے، یہی درود کل انشاءاللہ قیامت والے دن تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔